طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ شینا سے ملاقات کے روز وہ وقت سے 15-20 منٹ پہلے ہی کافی شاپ پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ہمراہ ایک جاپانی ناول بھی رکھ لیا تھا۔ شینا کے انتظار کے دوران کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ ناول کی کسی ایک سطر پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ شینا عین وقت پر اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ اسے یونیورسٹی کے زمانے کے مقابلے میں تھوڑی فربہی مائل سی لگی۔ اس نے نیلی جینز اور سفید ہائی نیک سویٹر کے اوپر چمڑے کی کالی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کی میز کی جانب بڑھی۔ شکر ہے تم مجھے پہچان گئی ہو، وہ اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ فیس بک پر تمہاری تصویر نے مجھے تمہارا حلیہ یاد دلانے میں مدد دی، وہ بھی بے تکلفی سے بولی۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ واپس لوٹا تو میز پر دھری اس کی کتاب کو وہ سرسری انداز کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک جاپانی ناول ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ لکھتے ہو؟ کوئی خاص نہیں، البتہ تصویریں بناتا ہوں۔ اوہ واقعی؟ اس نے یوں حیرت سے کہا کہ شہزاد کو لگا کہ جیسے اس کا خیال ہو کہ پاکستانی تصویریں نہیں بنا سکتے۔ پھر اس نے اچانک ہی سوال داغا۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایک فیکٹری میں بزنس مینجمنٹ کے شعبے میں کام کرتا ہوں۔ اچھا ہے، کیا اپنی جانب سے مطمئن ہو؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، ابھی حال ہی میں مسیساگا کے ساؤتھ میں ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے۔ شہزاد یہ خبر شینا تک جلد پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس خبر نے شینا کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا کی تھی۔ جواباً اس نے خود ہی اپنی کہانی شہزاد کو بتانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن کی ایک آڈیٹنگ فرم میں کام کرتی ہے، البتہ رہتی مسیساگا میں ہی ہے۔ وہ 2 سال پہلے اپنے بوائے فرینڈ ڈگ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی تھی، مگر 6 ماہ پہلے اسے تعلق ختم کرنے کے بعد اپنے والدین کے گھر میں عارضی طور پر رہ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آج کل وہ اس بارے میں کافی سنجیدہ ہے کہ کوئی اسے معقول سا ساتھی ملے تو اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر اندازہ کرے کہ وہ آپس میں لمبی مدت تک رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی میں ہنسی مذاق کافی ہو چکا، مگر اب کچھ سنجیدہ فیصلوں کا وقت آ چکا ہے۔ جواباً اس نے بھی ہنس کر کہا ہے کہ وہ بھی کسی سنجیدہ رشتے کی تلاش میں ہے، اسی لیے وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ہم دونوں کی ثقافتوں میں کافی فرق ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اس ملاقات کا اپنے والدین کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ تمہیں سچی بات بتاؤں، ان کو ایشیائی یا ایسٹ انڈین وغیرہ بالکل پسند نہیں۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں جانتی ہوں کہ ان کے پاس بھی کئی معقول دلیلیں ہیں۔ ایسا نہ سمجھو کہ وہ نسل پرست ہیں۔ اب ویسے بھی ٹورنٹو میں بڑھتے کثیر الثقافتی ہڑ کے آگے کوئی نسل پرست رہنا بھی چاہے تو رہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال ہمارے طور اطوار کے درمیان فرق تو ہے۔ اس کے باوجود میں نے تمہارے اصرار پر سوچا کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخر اس کثیر الثقافتی ملاپوں اور میل ملاقاتوں سے بچا بھی کب تک جا سکتا ہے، یہ سوچ کر میں ملنے چلی آئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایسا سوچا اور ایسا کیا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمہارا باقی خاندان بھی کینیڈا میں ہے؟ شینا نے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہا۔ میری ماں تو کینسر سے پاکستان میں ہی مر گئی تھی۔ اب میرا باپ دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے احتیاط کی کہ یہ نہ بتائے کہ باپ نے ایک ہی وقت میں 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ دونوں نے پہلی ملاقات میں ہی ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بنیادی باتوں سے مطلع کر دیا۔ بیچ بیچ میں وہ اپنے دوسرے کلاس فیلوز کے بارے میں معلومات لیتے دیتے رہے۔ اگرچہ شہزاد کو یاد تھا کہ پوری کلاس میں اس کی دوستی بیلنسکی اور راجیو سے تھی، تعارفی باتوں اور کلاس کی یادوں سے ہٹ کر شہزاد نے جان بوجھ کر فلموں، موسیقی اور کتابوں کی باتیں بھی چھیڑیں تاکہ وہ یہ تاثر بھی چھوڑ سکے کہ پاکستانی معمول کی زندگی بھی بھرپور طور سے گزار سکتے ہیں۔ ملاقات کے آخر تک شہزاد کو احساس ہو چکا تھا کہ شینا پر وہ اپنے بارے میں اچھا تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے شینا سے جاننا چاہا کہ آئندہ ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ شینا کا کہنا تھا کہ اس بارے میں اسے فیس بک پر آئندہ چند روز کے اندر بتا دے گی۔ تاہم اس نے یہ وضاحت ضرور کی کہ اسے شہزاد سے مل کر یہ احساس ہوا ہے کہ دوسری ثقافتوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ایک دوسرے کا پتہ چلتا رہتا ہے
اٹھتے ہوئے وہ شہزاد کے ساتھ رسمی سے انداز کے ساتھ گلے ملی۔ شہزاد اس کے جانے کے بعد بھی اسی کافی شاپ میں بیٹھا رہا۔ بعد میں اس نے سوچا کہ اس نے سارا زور تو اپنی وکالت کرنے پر لگا دیا، اس پر تو اس نے ابھی تک غور ہی نہیں کیا کہ شینا اسے کیسی لگی تھی۔ اب اس نے شینا کی باتوں، چال ڈھال، مزاج اور سراپے کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے شینا میں کسی تخلیقی ذہانت کا شائبہ تک نہیں ملا۔ اس کی چال ڈھال بھی معمول کی تھی، اس کا مزاج محتاط اور کہیں کہیں شکی سا تھا۔ البتہ اس کا سراپا سیکسی تھا، جو اس کے خیال میں ہر 3 میں سے 2 عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ یہ طے کر کے مطمئن ہوا کہ میل ملاقات کو آگے بڑھانے کا اختیار صرف شینا کو ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے بھی اس کے بارے میں مزید سوچنا چاہیے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اگلے ہفتے شائقہ صادق سے بھی ملاقات کا وقت طے ہے۔ شائقہ سے ملاقات کے روز وہ وہی جاپانی ناول اپنے ساتھ لے گیا۔ اس روز بھی وہ مقررہ وقت سے 15-20 منٹ پہلے پہنچا تھا، مگر شائقہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ بس نے مجھے توقع سے پہلے پہنچا دیا، شائقہ نے وضاحت کی۔ شہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شائقہ کے ساتھ کون سا موضوع چھیڑے۔ آپ کی تصویروں کی نمائش کی یاد نے آپ کو فیس بک پر ڈھونڈنے کو اکسایا، شائقہ نے بات شروع کی۔ چلیے، کوئی تو میرا مداح بھی ہوا، شہزاد نے شوخی سے بات بڑھانا چاہی۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں بھی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب تھا آرٹ کے میدان میں کیا کرتے ہیں؟ بس کبھی کبھی کوئی تصویر بنا لیتا ہوں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو نمائش بھی کروا لیتا ہوں۔ شہزاد نے غور کیا کہ شائقہ اس کی گفتگو کو توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ اس کا بے باکی کے ساتھ جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کو بھی آرٹ کا شوق ہے؟ شہزاد نے اب کی بار سوال کی گیند شائقہ کی کوٹ میں پھینک کر اس کا جائزہ لینا چاہا۔ وہ دیکھنے میں 25-30 کے بیچ میں لگتی تھی۔ سادہ سے خد و خال اور معمولی میک اپ کی حامل اس خاتون کی آنکھوں میں ایک ذہانت کی چمک تھی۔ اس کا درمیانہ جثہ اور بھری چھاتیاں فوری جنسی دعوت دینے کی اہلیت رکھتی تھیں، لیکن ان تمام بظاہر خوبیوں کے باوجود شہزاد کو شبہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی روایتی مشرقی خاتون کا روپ دھار سکتی ہے۔ آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ شہزاد نے اس کی نجی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ شہزاد کو اندازہ ہوا کہ اپنی فیملی کے سوال کو وہ گول مول کر گئی۔ وہ یہ سمجھنا بھی چاہ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ اسے وہ فوری ڈیٹ پر جاتی نظر بھی نہ آ رہی تھی، اور نہ اس کا انداز لچر رومانوی قسم کا تھا۔ وہ البتہ ایک بات پر بار بار زور دے رہی تھی کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ شاعر آرٹسٹ قسم کے لوگوں سے ملے اور انہیں ایک حلقہ بنانے کی ترغیب دے۔ شہزاد نے اس کی خواہش کو سراہا، مگر یہ وضاحت بھی کی کہ یہاں کی مصروفیات کے مطابق ایسے لوگوں کا یکجا ہونا آسان کام نہیں۔ پھر اس نے شہزاد کو اس کی چند ایک ادبی تقریبات اور میلوں ٹھیلوں میں شرکت کے تجربات سے آگاہ کیا، جو اس کے بقول بہت بور اور مایوس کن رہے۔ میٹنگ کے اختتام پر شہزاد کو اندازہ ہوا کہ شائقہ کی ملاقات کا بنیادی مقصد ہم خیال لوگوں کی تلاش ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ یہ سوچتا رہا کہ عجیب معصوم اور بے نیاز سی خاتون تھی۔ بعد میں وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ واپس جاتے ہوئے شائقہ بس میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بھلا اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ اسے وقت کے ضیاع کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاعروں، آرٹسٹوں کے حلقوں کا ویسا ہی حشر ہوتا ہے جس طرح کے حلقوں میں اسے جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس نے شہزاد ملک کی شخصیت کا تجزیہ کرنا چاہا۔ اسے وہ بات چیت میں کوئی گہرا شخص نظر نہ آیا، اور نہ ہی وہ اسے جاذب نظر لگا۔ البتہ اسے یہ ضرور محسوس ہوا کہ یہ شخص چھچورا نہیں تھا۔ اسے پاکستان کا ایک معروف گلوکار یاد آیا جس سے وہ ایک میلے میں ملی، تو وہ یوں چھچوروں کی طرح باتیں کرنے لگا جیسے سمجھ بیٹھا ہو کہ اس کی ہر فین لڑکی اس کے ساتھ سونے کو تیار ہو۔ وہ غور کرنے لگی کہ کیا وہ شہزاد سے دوبارہ بھی ملنا چاہے گی؟ شاید اتنی تردد کر کے کبھی نہیں، یوں ہی راہ چلتے کہیں ملاقات ہو جائے تو کافی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے بالوں پر انگلیاں پھیری اور بس کی کھڑکی سے باہر کی ٹریفک پر نظریں جما دیں۔ شہزاد کو فیس بک پر شینا، شائقہ اور کئی اور لوگ روزانہ دکھائی دیتے۔ ان ملاقاتوں کے بعد شینا اور شائقہ نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود بھی ان سے مزید خصوصی رابطے نہ کرنا چاہتا تھا۔ نئے چہروں کی تلاش کرتے کرتے اس نے جارجینا نامی ایک چہرے کو ہیلو پر مشتمل مختصر پیغام بھیجا۔ جارجینا نے جواباً پوچھا کہ کیا وہ اسے جانتی ہے۔ اس نے لکھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔
اس طرح کی خط و کتابت وہ چند اور لڑکیوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا، مگر جارجینا خلاف توقع بات چیت کو آگے بڑھاتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے البتہ اپنے بارے میں ایک جھوٹ بولا کہ وہ انڈیا سے ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ پاکستان کا نام سن کر وہ بدک سکتی ہے۔ دوسری طرف وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مشرقی یورپ یا لاطینی امریکی ممالک سے تو نہیں آئی ہوئی، مگر اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ وہ کینیڈا میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ کسی خالص کینیڈین یا امریکن لڑکی کو بالآخر اپنا جیون ساتھی بنانے پر وہ جیسے تل سا گیا تھا۔ جارجینا کے ساتھ خط و کتابت ابتدائی مراحل سے گزر کر اب ملاقات کے امکان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بالآخر جارجینا نے اسے لنچ پر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ مختلف پیغامات میں اس نے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایک دفعہ مل کر فیصلہ کرے گی کہ اس سے مزید ملا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیاگرا فالز جاتے ہوئے وہ ہائی وے سے ہیملٹن کو جانے والی ایک سڑک کو ہو لیا۔ اس کا ارادہ دور نظر آنے والی پہاڑیوں کی طرف جانے کو تھا۔ اس نے ٹورنٹو سے نیاگرا آتے جاتے کئی بار ہیملٹن شہر کے پیچھے ان پہاڑیوں پر جانے کا خیال کیا تھا۔ بالآخر اس روز اسے موقع مل گیا تھا۔ سڑک شمالی امریکہ کے روایتی طرز کے بڑے بڑے سٹوروں کے بیچوں بیچ گزرتی اچانک اونچائی کی طرف ہو لی۔ اس پہاڑی رستے پر گاڑیوں کی دو رویہ قطاروں میں گاڑی چلاتے چلاتے اسے اندازہ ہوا کہ اب وہ ان پہاڑیوں کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ نیچے نگاہ ڈالنے پر ہیملٹن شہر کی عمارتیں بچھی نظر آئیں، جن کے پیچھے سمندر کی طرح نظر آنے والا اونٹاریو جھیل کا پانی جھلملا رہا تھا۔ شہزاد نے دائیں طرف اس پہاڑی علاقے کی سرزمین پر نظر دوڑائی تو اسے اپنی 8ویں جماعت کی معاشرتی علوم اور جغرافیہ کی کتاب کی اصطلاح سطح مرتفع یاد آئی۔ سطح مرتفع سے اسے اپنا جغرافیہ، پھر معاشرتی علوم اور پھر نظریہ پاکستان یاد آیا۔ نظریہ پاکستان کی یاد میں لپٹے ہیملٹن کے راستے میں پڑنے والے 2 حلال گوشت کے سٹورز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ حلال گوشت کی یاد کے ساتھ اس نے پھر دائیں طرف کے سطح مرتفع جیسے وسیع و عریض علاقے پر نگاہ دوڑائی، جہاں بڑے بڑے فارموں کے قطعے تھے۔ ان قطعوں میں ایک لمحے کے لیے اس کا باغی جی چاہا کہ چند سور نظر آئیں تاکہ حلال گوشت کے سٹوروں کی یاد محو ہو سکے۔ وہ ان فارموں کے درمیان سے نکلنے والی ایک پتلی سی سڑک پر مڑ گیا۔ وہ اس علاقے کو کسی سمت نما کے بغیر اپنے تئیں کسی کولمبس کی طرح دریافت کر رہا تھا۔ پتلی سی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے گزشتہ 1 گھنٹے سے گاڑی چلانے کی سمتوں کو ذہن میں ملا جلا کر حساب لگایا کہ وہ جنوب کی طرف چل رہا ہے۔ اس سڑک پر ابھی تک لق و دق کھیت اور کہیں کہیں فارم ہاؤس نظر آ رہے تھے۔ دور کہیں کسی قصبے یا گاؤں کے آثار نظر آئے۔ قریب آنے پر وہ ایک زراعتی سا گاؤں نکلا جہاں ایک میٹ شاپ، کھیتی باڑی کے اوزاروں اور مشینوں کے 3-4 شو روم اور ایک منی مارٹ نما سٹور تھا۔ اس گاؤں سے تھوڑا آگے جانے پر ایک نسبتاً بڑی شاہراہ اس سڑک کو کاٹتی نظر آئی۔ دونوں سڑکوں کے ملاپ پر اسے سرخ بتی نے روک دیا۔ سرخ بتی پر اس نے کاٹنے والی سڑک کے دونوں اطراف نگاہ دوڑا کر جائزہ لیا کہ کس طرف کو مڑے۔ اسے بائیں یعنی مشرق کی سمت ایک اور قصباتی آبادی کے آثار نظر آئے۔ سرخ بتی کے سبز ہوتے ہی وہ بائیں سمت کو ہو لیا۔ آگے سڑک زگ زیگ ہوتی ہوئی ایک نسبتاً بڑے قصبے میں داخل ہو گئی۔ اس نے قصبے کا نام پڑھا اور قصبے کے ڈاؤن ٹاؤن نما علاقے میں گاڑی کی رفتار کم کر دی اور کسی کافی شاپ کو ڈھونڈنے لگا تاکہ پیشاب بھی کر سکے اور کافی لے کر تھوڑا سستا لے۔ تھوڑا آگے سڑک کے دائیں طرف اسے کینیڈا کی مشہور کافی شاپ ٹم ہارٹن مل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر کے باہر نکلا تو ایک لہجے میں اسے ایک پرفضا ماحول کا انتہائی خوشگوار احساس ہوا۔ کافی شاپ کے غسل خانے تک جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کسی علاقے کو دیکھتے جانا اور بات ہے اور خود اپنے قدموں سے کسی خطۂ زمین کو محسوس کرنا اور بات ہے۔ کافی لے کر وہ کافی شاپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اسے یہاں گاہکوں سے لے کر کام کرنے والے عملے تک میں ٹورنٹو کے لوگوں کی نسبت واضح فرق نظر آیا۔ یہاں بیشتر افراد سفید فام تھے، جبکہ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں قریب آدھے چینی نسل اور جنوبی ایشیائی افراد ہر جگہ نمایاں نظر آتے تھے۔ شہزاد سوچنے لگا کہ جب کبھی ٹورنٹو کے مضافات میں جانا ہو تو احساس ہوتا ہے کہ کینیڈا میں ہے، جبکہ ٹورنٹو ان مضافات کے مقابلے میں بہت دیسی سا لگتا ہے۔ ٹم ہارٹن کے مخصوص کاغذی کپ سے کافی کی چسکیاں لیتا ہوا وہ باہر نصب پتھر کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ باہر کا کھلا موسم طبیعت میں کھلے پن کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ عجیب طلسماتی سی دنیا ہے، شہزاد فقط اتنا ہی سوچ سکا۔ آج وہ خود کو بہت اجنبی سا جان رہا تھا۔
नौजवान लड़कियों लड़कों के 2-3 जत्थे बाहर मुख्तलिफ मकामात पर खड़े सिगरेट फूंक रहे थे। उसने लम्हे भर के लिए पार्किंग लॉट में गाड़ियां लगने और निकलने की रफ्तार पर भी गौर किया तो यही नतीजा अख्ज़ कर सका कि टोरंटो की निस्बत गहमा गहमी कम है। खुले मौसम की वजह से लड़कियों और जवान औरतों ने मुख्तसर कपड़े पहने हुए थे। उनकी नाफें कैसी खूबसूरत होती हैं। एक लड़की की नाफ पर आंखें जमाते हुए उसे जिनसी तहरीक हुई। लड़की ने अपनी नाफ पर मरकूज तवज्जो को महसूस करते हुए अजनबी को एक सानिये के लिए देखा। शहजाद ने फौरन अपनी हरकत को गैर शाइस्ता जानकर अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। दूसरी तरफ कस्बे के डाउनटाउन की दुकानों के पीछे एक गली में मकानों की कतार को देखकर सोचने लगा कि ऐसे किसी एक मकान में रहना कितना मिसाली हो सकता है। यह ख्याल आते ही वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ और गाड़ी को कॉफ़ी शॉप की पार्किंग में छोड़कर बाहर सड़क के किनारे आ गया। कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी दूर चला होगा कि एक अधेड़ उम्र जोड़े ने कस्बे में एक जुनूबी एशियाई को घूमते देखकर हैरत से देखा। उसे उनकी हैरत का एहसास था और वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए जा रहा था। डाउनटाउन की एक छोटी सी मार्केट में पैनकेक नामी एक पुरानी वज़ा का रेस्तोरां सबसे नुमाया इमारत थी। उस छोटी मार्केट को उसने उबूर किया तो अंदाजा हुआ कि डाउनटाउन खत्म हो चुका है। अब उसे बाएं जानिब थोड़ी दूर तक घरों का सिलसिला दिखाई दे रहा था, जबकि दाएं जानिब एक सड़क मुड़ती मिली। वो उस सहराहे पर लहजा भर के लिए रुका और दाएं जानिब को हो लिया। दाएं जानिब मुड़ते ही उसे एक साफ शफाफ नाले के ऊपर एक छोटा सा पुल नजर आया। शहजाद को यूं लग रहा था कि जैसे वो हॉलीवुड की कोई कंट्री साइड या काउबॉय स्टाइल फिल्म देख रहा है। वो उस इलाके में खुद को बहुत अजनबी अजनबी सा जानकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। इस एहसास से उसकी गर्दन में हल्की सी खिंच पड़ गई। कॉफी की चुस्कियां जिस्म की गर्माहट में इजाफा कर रही थी। पैदल चलने की वजह से भी एक हरारत पैदा हो रही थी। इन सब कैफियतों के जेर असर उसने अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे पसीने की बारीक लहर को महसूस किया, जो बाहर की हवा में साथ साथ सूख भी रही थी। उसने साफ शफाफ पानी के नाले के ऊपर बने एक छोटे से पुल को उबूर किया तो दूसरी तरफ एक पार्क नजर आया। सड़क उस पार्क से हटकर आगे की तरफ जा रही थी। वो कुछ निढाल सा होकर पार्क में नजर आने वाली पहली बेंच पर बैठ गया। पार्क में एक जवान औरत अपने 2 बच्चों को खिला रही थी। दूर से आने वाली 2 बूढ़ी औरतों ने एक सांवले अजनबी को दूर से ही घूरना शुरू कर दिया। उसे अंदाजा हो चुका था कि इस कस्बे के उस पार्क में शायद ही कभी कोई अजनबी आकर बैठा हो, और वो भी सांवली रंगत वाला अजनबी। कुदरती बात है, यहाँ गोरा अजनबी तो फिर भी अजनबी नहीं, काला भी अब अजनबी नहीं रहा। चीनियों नस्ल भी काबिल कबूल हो जाता है। सरदार या दीगर इंडियन भी अपनी असातीरी सकाफत की वजह से कुछ काबिल कबूल हो चुके हैं। हम पाकिस्तानियों और दीगर मुसलमानों को दूसरी दुनिया की मखलूक समझा जाता है क्योंकि हम खुद को दूसरी दुनिया की मखलूक समझते हैं। उन बूढ़ी औरतों के पास से गुजरने तक वो इस शुबे को दिल ही दिल में पक्का कर चुका था। बूढ़ी औरतों ने उसे उसकी तवक्को से भी ज्यादा घूर कर तशवीश और हैरत के साथ देखा। बूढ़ी औरतों को उसे घूरते देखकर 2 बच्चों की मां ने भी उसे मशकूक नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसे यूं लगा कि जैसे अभी कोई पुलिस को बुला लेगा। अब वो इस हद तक नर्वस हो चुका था कि उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे ख्याल आया कि इस तरह भागना पागलपन के इजहार के सिवा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सोचने लगा कि क्या मैं यहाँ की धरती का कभी अटूट अंग नहीं बन सकता। फिर उसे ख्याल आया कि हम मुसलमानों में नई सरजमीनों के अंदर जज्ब होने की लचक ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद शायद ये उसूल तो तय है कि मुहाजिरीन को ही नई तहजीब कबूल करना पड़ती है। अपने सर को झुकाए इसी तरह की सोचों में लाशऊरी तौर पर यूं भी गुम हो गया कि शायद इस तरह दूसरे उसको मशकूक अजनबी न समझें। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो कॉफ़ी के कागजी कप को इस ख्याल से थामे हुए था कि मकीनों को कम मशकूक नजर आए। अपने तनाव पर थोड़ा काबू पाया तो उठने का इरादा बांधा, लेकिन दूर से 2 लड़कियों को आते देखकर यह सोचकर बैठा रहा कि उनको आते देखकर उठना भी मशकूक बना सकता है। लड़कियां भी बूढ़ी औरतों की तरह एक अजनबी को अपने गांव में देखकर उसे घूर रही थीं। उसने सोचा कि अजनबियत का एहसास खत्म करने के लिए लड़कियों को हौले से हाय कह दे। गाड़ी तक जाते हुए वो ये सोच रहा था कि किसी मुल्क के बड़े शहरों से दूर वही लोग रह सकते हैं जो या तो उस धरती के लोग हों और या फिर उस धरती के लोगों से मुंसलिक हों। मेरी नस्ल तो इन तकाजों को पूरा नहीं कर सकती। मेरे बाद वाली नस्ल शायद इस काबिल हो जाए।
البتہ اگر میں یہاں کسی گوری سے منسلک ہو جاؤں تو اس طرح کے گاؤں میں رہنے کا جواز ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ یہ سوچ کر مسکرایا کہ بعد والی نسل کے لیے شادی کرنا پڑے گی، اور شادی کسی گوری سے ہی کر لی جائے تو بہتر ہے۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔